یہ بتائیے سویر سے لے کر کے دوپہر تک سکرین کے آگے بیٹھے رہنا کہ میں نے میچ دیکھنا ہے، تو 3 گھنٹے لوگ وہاں گزار دیتے ہیں. تو اگر مجھے شوق نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یہ اکتا نہیں جاتے. لیکن ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے آپ بھی ذوق ہیں، آپ کو اس ذوق اور اس لذت سے آشنائی نہیں. میچ میں کیا سرور ہوتا ہے، اور جب شاٹ لگتی ہے تو پھر کیا کیفیات قلب ہوتی ہیں، اور جب مطلوبہ ٹیم ہے وہ جیت کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو پھر کیا سرور باطن ہوتا ہے. آپ اس لذت سے آشنائی نہیں، اس سرور سے آشنائی نہیں ہے. تو آپ کو اوکھا لگتا ہے 3 گھنٹے بیٹھنا، لیکن ہم تو دھوپ میں کھڑے ہو کر کے گراؤنڈ میں بھی دیکھنا پڑے تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. تو جس چیز کا شوق ہو جائے تو وہ چیز مشکل نہیں رہتی، وہ آسان ہو جاتی ہے. تو یار اگر میچ دیکھنے کا شوق ہو تو لائن میں لگ کے ٹکٹ لے لینا بھی آسان ہے، پھر کھڑے ہو کر کے ایک ٹانگ پہ سارا میچ دیکھنا بھی آسان ہے. اور اگر سجدوں کا شوق ہو جائے، اگر دین پر عمل کا شوق ہو جائے تو پھر یہ کیا مشکل ہوگا. تو شوق جو ہے وہ آسان کرتا ہے راستے، مشکلیں کاٹ دیتا ہے. شوق پتھروں کے کلیجے چیر دیتا ہے. یہ شوق کی کرشمہ سازیاں ہیں، یہ شوق کی کرامات ہیں کہ وہ پتھر سے نہر کھود کے لے آتا ہے. تو شوق ہی جستجو کو کامیاب کرتا ہے اور وہی منزل تک پہنچانے کے راستے فراہم کرتا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا تو سمجھا تھا زمین سے لے کر آسمان تک یہ سفر کیسے ہوگا، لیکن عشق نے ایک ہی چھلانگ لگائی اور آسمانوں سے اوپر چلا گیا. تو عشق کی جست پہاڑوں کے کلیجے بھی چیرتی ہے اور کوہ و غار کی زندگی بھی کاٹ لیتی ہے. تو محبتیں عجیب ہوتی ہیں. تو یار محبت تو کرکٹ سے ہو جائے تو وہ آپ کو 3 گھنٹے بٹھا دیتی ہے، اور اگر دین سے ہو جائے تو پھر تو کیا کہیں. جب بھی آپ کسی دینی اجتماع میں جائیں کبھی شغل کے لیے نہ جائیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ جائیں، صرف ضرورت کے لیے، مقصدیت کے لیے جائیں. اور جہاں جائیں وہاں اس نیت سے بیٹھیں کہ یہاں سے جو خیر کی باتیں سنوں گا اس کو اپنی زندگی میں اتاروں گا، جذب کروں گا اور ان پر عمل پیرا ہوں گا. اور جب آپ کی یہ کوشش اور عادت بن جائے گی، اللہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان کر دے گا. جو شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ میں دین پہ عمل پیرا ہوں، حضور کے فرامین سنے ہیں اور ان کو میں اپنی زندگی میں اتاروں، تو اس کے لیے مشکل نہیں رہتی، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتا ہے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو مشکل کام بھی ہو لیکن اللہ آسان کر دے تو وہ مشکل نہیں رہتا. اس گرمی کی شدت میں جو لوگ لوہے کی بھٹی پہ کام کرتے ہیں تو آپ اگر تصور کریں تو آپ کہیں کیسے کرتے ہیں، لیکن جب ایک ٹارگٹ ہے، ان کا ایک مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا، تو وہ مشکل بھی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو ایک دنیاوی معاملہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے جس کا صلہ 2000 روپیہ شام کو ملنا ہوتا ہے، تو وہ بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے لوہے کی بھٹی پہ کام کرنے والے مزدوروں کو دیکھا ہوگا، یہ جس طرح لینٹر پڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بھاگ کے بجری ڈال رہا ہوتا ہے اور ایک بھاگ کے جو ہے وہ ریت ڈال رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی لیٹ ہو گیا تو وہ جو چیز تیار ہونی ہے اس میں کمی رہ جائے گی. تو یہ ایک بھاگم دوڑ ہوتی ہے. تو وہاں بھی اس طرح کا منظر ہوتا ہے اور آگ چاروں طرف جل رہی ہوتی ہے. تو وہاں جا کر کے لگتا ہے کہ یہ سارا دن یہاں کیسے کاٹتے ہیں، لیکن کاٹتے ہیں. تو وہ مشکل ان کے لیے نہیں رہتا چونکہ ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. تو یار یہ ایک مقصد ہے ان کا دنیاوی، اور اس کے لیے ان کے لیے مشکل آسان ہو جاتی ہے. مجھے